یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کا یہ آخری الوداعی جمعہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ماہ رمضان اور یوم جمعہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے جمعہ میں ہر گھڑی 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اگر ان میں کوئی ہمارا اہل ایمان رشتہ دار مرحوم یا مرحومات میں سے کوئی گرفتار بلا ہے تو اللہ یوم جمعہ کے صدقے انہیں نجات عطا فرمائے۔ دوستان محترم، صدقۃ الفطر کے حوالے سے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ عید سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ابھی 2-3 دن باقی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسی صدقہ فطر کے حوالے سے ضروری معلومات آپ تک پہنچا دوں۔ صدقہ فطر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کئی عبادتوں کے رنگ موجود ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے۔ جیسے نماز یہ بدنی عبادت ہے کہ اس میں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، یہ مالی عبادت نہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے۔ کیسے؟ کہ ایک بدنی عبادت روزے کی تکمیل کے لیے اس کو سبب بنایا گیا۔ یعنی روزہ تو بدنی عبادت ہے، اس روزے کی کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ اس میں جو کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، حالت روزہ میں زبان سے کوئی لغو فحش جملہ نکلا، نہ کرنے والا کوئی ایسا مکروہ خلاف اولا کام کیا، تو اب یہ صدقہ فطر پورے رمضان کے روزوں کی کمیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ روزہ یہ صدقہ فطر ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے، کیونکہ بدنی عبادت جو روزہ جو کہ بدنی عبادت ہے، اس بدنی عبادت کی کمپلیٹ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ فطر۔ اسی لیے غلام پر بھی صدقہ فطر واجب ہوا، جیسا کہ غلام پر نماز اور روزہ بھی فرض ہیں۔ اور دوسرے لحاظ سے صدقہ فطر مالی عبادت بھی ہیں، کیونکہ وہ مال سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ فطر مالی عبادت بھی ہیں۔ اسی طرح سے تیسری حیثیت سے یہ ایک مالی ٹیکس کی حیثیت بھی رکھتا ہے، جیسے پیداوار کا خراج، کہ جو عشر پیداوار میں سے نکالا جاتا ہے، تو اس حیثیت سے صدقہ فطر ایک مالی جو خراج ادا کیا جاتا ہے اس کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے نابالغ بچے پر بھی یہ واجب ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ
جس قدر عبادت کی حیثیتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی قدر عبادت میں اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر اس چیز کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منادی مکے کی گلیوں میں بھیجا۔ جس طریقے سے پہلے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی گاؤں کا کام ہوتا تھا تو کوئی آواز دینے والا منادی گاؤں میں گھوم پھر کر کے بتاتا تھا کہ فلاں کام ہوگا یا فلاں آفس بند رہے گی یا یہ ہوگا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منادی مکے کی گلیوں میں بھیجا، اور وہ منادی یہ اعلان کر رہا تھا، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے ذکرن او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، حرن او عبد، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، صغیر او کبیر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کسی پر صدقہ فطر واجب ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا۔ اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کی جو حکمتیں حدیث پاک میں بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس حدیث پاک میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے حوالے سے دو حکمتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ پہلی حکمت تو ہے طہر الصیام من اللغو والرفث، کہ حالت روزہ میں جو بیکار، بیہودہ اور فحش الفاظ یا کام انسان سے حالت روزہ میں ہو گئے، طہر الصیامی، تو صدقہ فطر اور روزے میں آنے والی ان تمام بری باتوں سے روزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی چھوٹی مقدار صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور پورے رمضان کے روزوں کا وہ طہارت کا ذریعہ بن جاتا ہے، پورے رمضان کے روزوں کی کمیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاکِينَ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ مسکین اور غریب فقیر مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مسلمان چونکہ غریب ہیں وہ عید کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوں، ان کے گھر بھی اچھے کھانے کیسے بنے، اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ برابر کیسے شریک رہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی انتظام کرتے ہوئے مالک نصاب مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ نماز عید سے پہلے پہلے یہ ادا کر دیں تاکہ عید کی خوشیوں میں جس طرح آپ شریک ہیں یہ بھی شریک ہو جائیں۔ تو یہ دو حکمتیں حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا ادا کرنا ہے صدقہ فطر اور کب تک ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے کہ صدقہ فطر واجب ہیں اور عمر بھر اس کا وقت ہے۔ ایسے یہ واجب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب واجب تو ہو گیا، اور وہ واجب بھی کس پر ہیں؟ وہ مالک نصاب مسلمان پر ہیں، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ تو صدقہ فطر جو واجب ہیں اس کی ادائیگی کے لیے مستحب، افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے ہی ادا
کر دیا جائے۔ اور رمضان میں جب بھی پہلے روزے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا ہے تو وہ ادا ہو گیا۔ تو اب اگر کسی نے ادا نہیں کیا، عید کی نماز کا بھی وقت نکل گیا، تو حضور صدور شریعہ فرماتے کہ عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دیں، ادا نہ کرنے سے ساقط نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سنت نماز ہے، وقت نکل گیا تو اب اس کی ادائیگی کا حکم نہیں ہے کہ اب آپ ادا کریں، اس کی قضا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ چونکہ واجب ہیں تو ادا نہیں کیا ہے، کتنے بھی سالوں کا باقی ہے، تو جب بھی وہ ادا کرے گا تو ادا ہی مانا جائے گا۔ تو عمر بھر اس کا وقت ہے، اب ادا کرنا قضا نہیں ہے بلکہ اب بھی وہ ادا ہی ہوگا، اگرچہ سنت طریقہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، لہذا اگر کوئی شخص انتقال کر گیا تو اب اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے ورثہ بطور احسان نیکی کرنے کے لیے اس کی طرف سے دے دیں تو یہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ سننا، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو اب اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غنی تھا اور صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہی فقیر ہو گیا تو اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا تو اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد انتقال کیا تو اس کی طرف سے اس پر واجب ہے، ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے طلوع صبح صادق سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور یا بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا، فقیر تھا غنی ہو گیا تو اس پر بھی واجب ادا کیا جائے گا۔ اب اس میں بعض صورتیں بچے والی جو ہیں یا کافر مسلمان ہوا تو اس میں اگرچہ انہوں نے روزہ تو نہیں رکھا، اب کوئی کہے کہ یہ طہر للصیام کیسے ہوا، روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو روزے کی پاکی کیسے؟ تو اس میں دوسری حکمت تو موجود ہے، طعمۃ للمساکین، کہ اس کے ذریعہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام تو ہو جائے گا۔ تو دوسری حکمت اس میں پھر بھی موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اب اس سلسلے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے، فقیر ہیں، کیا اس کو روزے پاک نہیں کروانے؟ تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادا کریں تو یہ بہتر ہے، وہ ادا کر دینا چاہیے اس کو بھی۔ تو یہ مسائل ہیں جن کو آپ لوگ اچھی طرح سے ذہن نشی رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صدور شریعہ نے یہ مسئلہ بھی لکھ دیا ہے، مسئلہ نمبر 8 پر، کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، یعنی اگر کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا معاذ اللہ تو پھر بھی وہ صدقہ فطر ادا کریں، تو چونکہ وہ طہر للصیام تو ہوگا نہیں لیکن طعمۃ للمساکین تو ہو جائے گا۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے تو صدقہ فطر ادا کریں۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں، ان کو یاد رکھیں اور صدقہ فطر کے حوالے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب عید کے دن کے جو مستحب کام ہیں وہ بھی حضور صدور شریعہ نے یہاں لکھے ہیں، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ عید کے دن کون کون سے کام مستحب ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ حجامت بنوانا، تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں اور نماز عید کے لیے تر و تازہ ہو کر مسجد تشریف لائیں۔ دوسرا ناخن ترشوانا، نماز عید سے پہلے ناخن ترشوا لیں۔ تیسرا غسل کرنا،
اور چوتھا کام ہے مسواک کرنا، اور پانچواں کام ہے اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا، اچھا لباس پہن کر مسجد تشریف لائیں۔ چھٹا کام ہے انگوٹھی پہننا، اور وہ بھی جو شریعت کے دائرے میں ہو، ایک ننگ کی ہو، 4.5 ماشا 4.5 گرام سے کم کی ہو، اور چاندی کی ہو۔ ساتویں چیز ہے خوشبو لگانا، یہ بھی عید کے دن کا ایک مستحب عمل ہے۔ نماز عید کے لیے تشریف لائیں تو خوشبو لگا کر تشریف لائیں۔ آٹھویں چیز یہ کہ صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، یعنی جو بھی قریب مسجد ہے اس مسجد میں ادا کرنا۔ عیدگاہ جلد چلا جانا، اب چونکہ ہماری یہ مسجد جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، تو یہیں پر نماز عید کے لیے تشریف لائیں۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب عمل ہے، اسے ضرور کر لیں۔ 11واں عمل عیدگاہ کو پیدل جانا، اب مسجد آ رہے ہیں تو آپ مسجد پیدل تشریف لائیں۔ اور 12واں مستحب عمل یہ ہے کہ جس راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، راستہ بدل کر کے۔ اب اس میں کئی حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے کہ یوم عید ہر راستے پر الگ الگ فرشتے کھڑے ہیں سلامی دینے کے لیے، تو جن جن راستوں سے گزرو گے فرشتوں کا سلام مل جائے گا، تو ایک راستے سے گزرو پھر دوسرے راستے سے واپس پلٹو۔ نماز عید کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہو۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا، یعنی اس کو ملامت کی جائے گی اگر پورا دن وہ نہیں کھاتا ہے تو، کیونکہ یہ رب کی طرف سے مہمانی کا دن ہے اور رب کی طرف سے خوشیوں کا دن ہے، لہذا اس دن میں خصوصیت کے ساتھ ان تمام باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر نماز عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے ادا کر دی۔ تو ان تمام چیزوں کا آپ خصوصیت کے ساتھ لحاظ رکھیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اب چند دن باقی رہ گئے ہیں، ماہ رمضان جو ہمارے درمیان جلوگر ہوا، چونکہ اس رمضان کو پورے سال کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان پورے سال کا دل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جسم انسانی کا بادشاہ دل ہے۔ اگر دل حکم دیتا ہے تو پاؤں چلتے ہیں، دل حکم دیتا ہے تو ہاتھ اٹھتے ہیں، دل حکم دیتا ہے تو زبان بولتی ہیں۔ سارے جسم انسانی کا بادشاہ دل کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، الا ان فی الجسد لمضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، کہ پورا جسم صحیح ہے یا پورا جسم بگڑا ہوا ہے، سرکار فرماتے یہ دل پر دار و مدار ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، دل بگڑا ہوا تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے۔ تو رمضان کو پورے سال کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اب اس رمضان کو ہم نے ٹھیک ٹھاک طریقے پر گزارا ہے تو اس کے اثرات بھی ہماری زندگیوں پر مرتب ہونے چاہیے، اور وہ اثرات یہ رہے کہ ہم ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی، جیسے 27ویں شب گزری تو کئی جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ 27ویں شب گزری تو اب صفیں ہی نظر نہیں آ رہی ہے پیچھے، نمازیوں کی تراویح میں تعداد کم ہو گئی ہے۔ تو کیا رب کی رحمتیں کم ہو گئی ہیں کہ لوگ چلے گئے، یا لوگوں کو اب اس کی حاجت نہیں رہی ہے؟ تو یہ دن تو جو اخیر کے ہیں وہ اور زیادہ اہمیت والے ہیں۔
حدیث پاک میں اس کی اہمیت یہاں تک دلائی گئی کہ رمضان کے ہر دن میں 10-10 لاکھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، جمعہ کی ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ آزاد ہوتے ہیں، اور آخری دن آتا ہے تو جتنا پورے مہینے میں آزاد ہوتے ہیں آخری رات میں تنہا اتنے آزاد ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دن تو جو گزر رہے ہیں اس کو اور زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے، اور زیادہ ذکر و اذکار میں لگ جانا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے کہ اب ایسا مہینہ پھر کب آئے گا۔ واقعی میں آپ غور کیجئے کہ عام دنوں میں لوگوں پر عشاء کی نماز بھی پڑھنا بوجھ ہوتا ہے، مگر ان دنوں میں آپ دیکھو روزہ پورے دن رکھا ہے پھر بھی تراویح 20 رکعت پڑھ رہا ہے، پورا سوا پارہ قرآن سن رہا ہے۔ تو اتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ، جو عام دنوں میں 10 بجے اٹھتا ہے وہ یہاں تہجد کے وقت مسجد میں بیٹھا ہے، عام دنوں میں جسے قرآن دیکھنے کا موقع نہیں وہ ان دنوں میں قرآن کے کئی پارے روزانہ پڑھتا ہے۔ تو ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے، اب گزر رہا ہے، تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ بالخصوص اپنے مرحوموں کی ہمیں بخشش مانگنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رب کریم ہے، رمضان بھی کریم ہے، اور پھر ان دنوں میں رحمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے بالخصوص مرحوموں کی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں مانگا کریں، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کیا کریں، اور یوں ماہ رمضان کا اختتام کر کے رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا کامل فیض نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اثرات کے ماتحت ہمیں باقی 11 مہینے بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔